جو بہت ہی کم عمر میں بہت ہی عمدہ انداز میں حضور علیہ السلام سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے. ہمیں بھی اپنے گھروں میں ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ چھوٹی عمر سے بچوں کے دل و دماغ میں یہ ہو کہ ہم بس جیئے تو حضور کی صفت کریں, مرے تو حضور کا نام لے کر. میرے دوستو, یہ آج کی مبارک رات اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے صدقے حضور کی اس امت کو بخشی ہے. یہ رات شب توبہ بھی ہے, یہ رات جہنم سے نجات کی رات بھی ہے, شب مغفرت بھی ہے. فرمایا اللہ رب العزت غروب آفتاب سے طلوع فجر تک صدائیں لگاتا رہتا ہے کہ آئے کوئی رزق مانگنے والا, آئے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا, ہے مجھ سے کوئی صحت مانگنے والا. میرے دوستوں, جو مانگو گے انشاءاللہ ملے گا. اور سب مل کر اللہ رب العزت سے عالم اسلام کی خیر مانگے اور اللہ رب العزت اپنے ملک کے لیے خیر کی دعا مانگے کہ جن حالات میں اس وقت سارا عالم اور ہمارا ملک ہے, اللہ رب العزت سب کو ایسی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے, سب کو ترقیاں عطا فرمائے, سب کو خوشحالیاں عطا فرمائے, سب کو کامل صحت عطا فرمائے, سب کو اللہ رب العزت کامل ایمان نصیب فرمائے. میرے دوستو, رب کائنات اتنا کریم ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کہ اے لالچی انسان, اے دولت کے پجاری,
نافرمان تو لوٹ کر آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت کی چاہت قرآن پاک میں فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ کیا کرے گا جو انہیں عذاب دے۔ اللہ کی تو رضا یہ ہے، یہ خطا کرے مجھ سے معافی مانگے، خطا کرے مجھ سے معافی مانگے، 100 بار بھی معافی مانگیں گے میں معاف کر کر جاؤں گا۔ تو میرے دوستوں، یہ شب تو شب توبہ ہے، اس میں جتنا اللہ رب العزت سے خلوص سے آنسو بہا کر اخلاص سے مانگیں گے، انشاءاللہ جو جس گمان سے مانگے گا اسے وہی ملے گا۔ میرے دوستوں، فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، لیکن جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا 100 عمر رسیدہ، یعنی بزرگوں کی توبہ سے، 1000 بزرگوں سے کی توبہ سے اللہ رب العزت کو ایک نوجوان کی توبہ زیادہ جو ہے نا اللہ کو محبوب ہوئے۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتا ہے کہ جب اس کی مخلوق کو اس سے معافی مانگنے آتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی مثال دی، فرمایا کہ ایک شخص صحرا میں جا رہا ہے، اس کے پاس اونٹ پہ کھانے پینے کا جو بھی سامان ہے، توشہ ہے، اس کے اونٹ پر لگا ہوا ہے۔ وہ اتنا لمبا صحرا ہے کہ میلوں تک کوئی آبادی نظر نہیں آتی، اور وہ تھک ہار کے کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رک جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے تو اس کا وہ اونٹ موجود نہیں ہوتا۔ صحرا میں سواری کا اور توشے کا، یعنی کھانے پینے کی اشیاء کا آپ کے پاس نہ ہونا موت سے کم نہیں ہے، کیونکہ میلوں میل صحرا ہے، کہیں نہ دریا ہے، کوئی آبادی ہے، نہ کوئی غلہ ہے کہ انسان اس سے گزر بسر کرے۔ فرمایا کہ وہ پھر اس درخت کے نیچے سو جاتا ہے اور موت کے انتظار میں کہ اب تو موت ہی آخری حل ہے۔ جب وہ پھر سو کے اٹھتا ہے تو وہ اونٹ اور وہ جو سامان اس پہ لگا ہوا ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، خوشی میں اس کو سمجھ نہیں آتی، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ خوشی کی اتنی اس کو انتہا نہیں رہتی اور سمجھ نہیں آتی، تو وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے۔ تو فرمایا اس شخص کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا کوئی گناہگار اللہ رب العزت سے رو کے توبہ مانگتا ہے، جتنی رب کائنات کو خوشی ہوتی۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی بنایا، اور اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ جتنی امت محمدیہ ہے اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ رب نے بہانے ڈھونڈے ہیں کہ اس رات اتنوں کو معاف کر دوں گا، اس رات اتنوں کو معاف کر دوں گا۔ آپ سوچیں کہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کا لاکھوں کا ریوڑ ہے، اس ریوڑ کے جو پشت پر بال ہیں، جتنے بال ہیں، ہمارے سر میں پتہ نہیں کتنے بال ہیں، تعداد ہمیں معلوم نہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے اس ریوڑ کے پشت پر جتنے بال ہیں اتنی میں حضور کی امت کی مغفرت فرما دوں گا۔ تو رب تو کریم ہے نا، رب فرما رہا ہے کہ اے لالچی انسان، اے خود غرض انسان، اے نافرمان انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے مغرور کیا ہے؟ تجھے دولت نے مغرور کیا ہے، میں نے دی ہے۔ تجھے صحت نے مغرور کیا ہے، میں نے دیا ہے۔ تجھے شہرت نے مغرور کیا ہے، سب کچھ دیا ہوا میرا ہے، تیرے پاس تیرا ہے کیا؟
تو میرے دوستو اس رب کائنات کو ہماری پرواہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ ہم تو اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یعنی ہمارا محبوب وہ محبوب ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے، تو اس محبوب کے صدقے یہ مہربانیاں ہیں۔ فرمایا حضور علیہ السلام صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام کو فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک شخص کو کہے گا کہ اپنے گناہوں کو پڑھو، تو وہ اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا، اپنے گناہوں کو پڑھے گا، جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے انہیں وہ چھوڑتا جائے گا اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے انہیں وہ پڑھتا جائے گا۔ جب وہ سارے چھوٹے گناہ پڑھ جائے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جا میں نے یہ سب گناہ معاف کر دیے۔ تو وہ ایک دم کہے گا نہیں اللہ، ابھی تو میں نے بڑے گناہ پڑھے ہی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام جب صحابہ کرام میں یہ بات فرما رہے تھے تو اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں تک نظر آئی۔ تو میرے دوستو اللہ رب العزت سے کچھ چھپا نہ تھا، لیکن اللہ رب العزت اتنا مہربان ہے کہ رب کائنات حضور کی امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جن کے گناہ بہت ہوں گے، لیکن جب وہ اٹھیں گے تو گناہوں کو رب کائنات نے نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ میرے دوستو رب کائنات سے آج رو کے مانگے اور کسی سے نہیں، خود سے عہد کریں، وعدہ کریں کہ جتنی زندگی گزر گئی سو گزر گئی، بقیہ زندگی نبی کے نام لگا دیں، انشاءاللہ بیڑا پار جائے۔ میرے دوستو ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہم مخلوق سے ڈر کے مارے گناہ نہیں کرتے اور اللہ کے ڈر کے مارے گناہ چھوڑتے نہیں۔ کیوں؟ کوئی چوری کرتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اگر کوئی انسان نہیں دیکھ رہا تو وہ چوری کر لیتا ہے، لیکن اس کا یقین ہے کہ رب کائنات دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس کو مخلوق خدا کا ڈر تو ہے لیکن خالق کا ڈر نہیں۔ میرے دوستو ہماری زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے اور یہ ایک چانس ہے اور گولڈن چانس ہے، جس نے اس